علامہ بلال رضوی کے بیانات کے لیے علامہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل علامہ بلال رضوی کو سبسکرائب کریں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، جو پہلے قومیں گزری ان کے انجام کو دیکھتے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی۔ بڑی بڑی مضبوط قومیں تھیں، ان کے جسم بھی بڑے مضبوط تھے، بڑے قد آور لوگ تھے، ان کے مکانات بھی بڑے مضبوط تھے، مال و اسباب بھی ان کے پاس بہت تھا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی انہوں نے مخالفتیں کی، تو اللہ کریم نے کیا کیا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی۔ قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا، اور دیگر اقوام کے ساتھ جو ہوا، قوم لوط، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا؟ تو ان کے انجام سے مومنوں کو عبرت پکڑنی ہے اور وہ اعمال نہیں کرنے۔ اور عزیز دوستو، اگر ہم غور کریں تو آج وہ اعمال جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، وہ اعمال آج امت مسلمہ کے اندر جاری ہیں۔ وہ کم تولتے تھے تو عذاب آیا، وہ جھوٹ بولتے تھے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ہیلا کیا اور اللہ کی نافرمانی اس معاملے میں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کے چہرے مسخ ہو گئے، ان پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، ان پر طوفان آئے، ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ تو عزیز دوستو، وہ اعمال جن کی وجہ سے عذاب آئے وہ آج کیا ہمارے اندر جاری نہیں ہے؟ وہ بے حیائیاں، وہ کم تولنا، وہ جھوٹ بولنا، وہ خیانتیں کرنا، وہ سب کچھ جاری ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہمارے لیے ہر وقت کی، پوری پوری رات بھی حضور نے امت کے لیے دعا مانگی، پوری پوری رات۔ اور اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت ہے کہ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے۔ انہوں نے تو ایک ایک نافرمانی کی تھی، ہم نے تو ہزاروں نافرمانیاں شروع کر دی، لیکن پھر بھی ہمارے چہرے سلامت ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، لیکن ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ رب ذوالجلال اپنی ستاری کا معاملہ ہم سے فرماتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو رب ذوالجلال سے اس کی پناہ بھی طلب کرنی ہے، اور پچھلی قوموں کا جو حال ہے اس سے عبرت بھی پکڑنی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی ہی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ یہ کافر دیکھیں پچھلی قوموں کا حال، اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کریں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ غزوہ احد کا جب موقع تھا تو حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی کمان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک موقع ایسا آ گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارا، تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دینے سے منع کیا تھا تو وہ خاموش رہے۔
تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی بول نہیں رہا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ زندہ ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور اس نے بتوں کے نام لیے کہ ہمارا فلاں بت ہمارا مددگار ہے، فلاں بت ہمارا مددگار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بتایا کہ اب اس کا جواب دو۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ جواب یہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مولا ہے، مومنوں کا مددگار ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کافر متاثر ہونے کے لیے نہیں ہے، کافروں کا نظام متاثر ہونے کے لیے نہیں ہے، کافر تعریف کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے، رسول اللہ کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو ہم کفار کی تعریف کیوں کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی، اور ہم عالم کفر سے متاثر ہو کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے اور اس سے پناہ عطا فرمائے۔ عالم کفر سے کسی زاویے سے بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایمان اور ان کے نیک اعمال کی برکت سے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ 8 جنتیں ہیں، مختلف درجات ہیں، اور بعض نے اس کی تعداد زیادہ بھی لکھی ہے۔ اور جنتیں مومنوں کے لیے ہیں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جنت کا شوق مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قربان، ان کی فکر اور سوچ کے قربان، جنت میں کیوں جانا ہے، جنت کیوں چاہیے، مومن کا مطمع نظر کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدنا قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو کہ ہم جنت کی طرف کیوں بڑھیں، ہم جنت میں جانے کے کام کیوں کریں، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے جنت کا شوق پیدا ہو۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس لیے کہ جنت میں رسول اللہ موجود ہوں گے۔ بات ہی ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی وجد آفرین بات ہے، آپ اس کو جب بھی سوچیں گے، جب بھی اس میں غور کریں گے، آپ کے جسم کا رواں رواں وجد کرے گا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موجود ہوں گے۔ اسی لیے تو جنت کی طرف بڑھنا ہے کہ ہم نے آخرت میں اگر کوئی ٹھکانہ پانا ہے تو رب سے یہی التجا ہے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرما۔ نعمت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، جنت بنتی ہی اس وقت ہے جب رسول اللہ سے اس کی نسبت ہو جائے۔ جی اللہ اکبر۔
رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین کفروا، اور کافر یتمتعون برتتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان استعمال کرتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور کھاتے ہیں، کَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جیسے چوپائے کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ یہاں کافروں کی مثال دی گئی کہ کافر صرف دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے اس کو برتنے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کے لیے نیک اعمال وہ اکٹھے نہیں کرتے، نہ ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کھانے پر ہی ہر وقت توجہ دیتے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی جانور سے مراد چوپائے کھاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جو چوپائے ہوتے ہیں، بھینس ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، آپ دیکھیں ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت انہیں جب کھانا دیا جائے تو کس طرح وہ بے ہنگم طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ اس لیے یہ مثال دی گئی کہ چوپایوں کو کھاتے وقت یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، بس وہ کھانے میں مگن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کافر بھی دنیا کے اندر اس طرح جی رہے ہوتے ہیں، یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے اور آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے، یہ کافروں کی صفت ہے کہ صرف کھانا 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 کھانا۔ آج جب کفر عام ہوا ہے اور کفر جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کی عادات و اطوار بھی مسلمانوں کے اندر سرایت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور آپ غور کریں گے اگر معاشرے کے اندر، تو اب جتنا بندے کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے وہ کھانا بھی بے ہنگم طریقے سے کھا رہا ہے۔ یہ ایک معاشرتی پہلو ہے، اگر آپ غور کریں اس پر۔ آپ کو اگر تھوڑا ماضی یاد ہو، جن لوگوں کی عمر 45-50 سال ہے تو انہیں یاد ہوگا کہ فاسٹ فوڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے اور شام کو کھانا کھانا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو کھانا لوگ 2 وقت ہی کھاتے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ کسی بزرگ سے پوچھ لیا کہ 1 وقت کا کھانا کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ صالحین کا کھانا ہے۔ کہا 2 وقت کا؟ کہا یہ مومنین کا کھانا ہے۔ کہا 3 وقت کا؟ فرمایا اس کو پھر جانوروں کے ساتھ باندھ دو، جانور بھی کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی کھاتا رہے گا۔ یہ تو کسی زمانے کے بزرگ کا قول ہوگا۔ ہمارے زمانے کے بزرگ تو جو بزرگ بنے ہوئے ہیں وہ تو کھانے پر جتنی توجہ دیتے ہیں اور کھانے کے آئٹمز پر جتنی تقریریں کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں اسی پر لگے رہتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں تیزی سے مسلمانوں کا مال صرف کھانے پر خرچ ہو رہا ہے، اور کھانا جو ہے یہ ایک بہترین بزنس بن گیا ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی اب وہ فوڈ اسٹریٹس کھل گئی ہیں باقاعدہ جگہ جگہ، اور وہاں کھانے کے آئٹم 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں کچھ نہ کچھ آپ کو بازار میں کھانے کے لیے مل جائے گا، کیونکہ کھانے کی طرف توجہ اتنی ہے۔ رب ذوالجلال کی یاد کی طرف وہ توجہ نہیں، قرآن کی طرف وہ توجہ نہیں، وہ فکر آخرت کی نہیں جو کھانے کی فکر ہے۔ تو یہ صفت تو قرآن نے کافروں کی بیان کی ہے، مومنوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمہ وقت اسی فکر میں رہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ملک کے اندر سیلاب زدگان کی طرف آپ غور کر لیں، اس موضوع پر میں آؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیں یا کوئی قدرتی طور پہ زلزلہ آ جائے یا کوئی ایسی بات ہو تو وہاں لوگ روٹی کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں، اور ہماری فوڈ اسٹریٹ بند ہو جاتی ہے، ہمارے ریسٹورنٹس بند ہو جاتے ہیں، ہماری لذتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، وہ اپنی
آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو صرف ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں. کھانے کی وافر چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں, فریج کے اندر بھی موجود ہیں, اسٹور بھی کی ہوئی ہیں ہم نے, لیکن پھر اندر سے نفس یہی خواہش کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو کچھ ہے نہیں. عزیز دوستو, مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ آخرت پر متوجہ ہو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے, اور کھائے, صاف ستھرا کھائے, پاکیزہ کھائے, یہ بھی قرآن کا حکم ہے. لیکن بے ہنگم طریقے سے جانوروں کی طرح بے فکر ہو کے نہ کھائے کہ مجھے اس کا کوئی حساب ہی نہیں دینا, حلال حرام کی تمیز اٹھائے بغیر کھا لے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کھائے اور طیب کھائے, اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرے. کھانے کے اتنے فضائل ہمیں یاد ہیں, کھلانے کے فضائل یاد نہیں ہیں, حالانکہ اسلام میں کھلانے کے بڑے فضائل ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.